اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مظلمهم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم آوازہ سے گزارش ہے کہ جو حضرات بیمار ہیں یا پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی شفایابی اور پریشانی کی دوری کے لیے 5 مرتبہ ہم مجیب کا عمل کر کے دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس بابر کا شب کا واسطہ، شب جمعہ کا واسطہ، اس فرش اعضاء کا واسطہ، جو بھی بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، اور جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کرے. صلوات اللہ محمد عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہماری گفتگو اس بات کے اوپر چل رہی ہے کہ ہمیں صاحب اخلاق بننا ہے، ہمیں اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا مالک بننا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، چونکہ پیغمبر اسلام کی زندگی ایک مکمل زندگی تھی. پیغمبر اسلام نے 63 سالہ زندگی گزاری، مگر ایک مکمل زندگی تھی، اور آپ ہر میدان میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس میدان کو سر کر سکتے ہیں اور اس میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. پیغمبر اسلام نے اپنے آنے کا جو مقصد بیان کیا ہے، اپنے مبعوث ہونے کا جو مقصد ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہوں، میں مبعوث ہوا ہوں اس لیے کہ میں تم لوگوں کو اخلاق کی باتوں کو بتا سکوں، اخلاق سے آگاہ کر سکوں، اس کی بلندیوں سے آشنا کرا سکوں. میں اس لیے آیا ہوں، میں عمل کر کے تمہیں دکھاؤں گا کہ دیکھو اخلاق، صاحب اخلاق کیسا ہوتا ہے. انسان اگر اخلاق والا بننا چاہتا ہے تو کس طریقے سے عمل کرے کہ وہ صاحب اخلاق بن جائے. اور پیغمبر اسلام نے اس طریقے سے ہم کو درس دیا ہے کہ ہم ان کی راہ پر چل کر کے اپنے آپ کو صاحب اخلاق بنا سکتے ہیں. اور میری گفتگو کل جو جس بات کے اوپر چل رہی تھی وہ ہے جلد بازی، کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کو عرض کیا کہ اخلاق کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہے، اخلاق کا تعلق انسان کے باطن سے. اس لیے کہ ظاہر میں جو چیز ہوتی ہے وہ آج ہے کل ختم ہو جائے، مگر جو چیز باطن میں
نفوذ کر جائے، جو چیز باطن میں اتر جائے، جو انسان کے دل میں اتر جائے، وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے، اس کے اندر کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ یہ کہ اخلاق کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے، اور پیغمبر اسلام کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے، پیغمبر اسلام کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ اور کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے اندر بہت ساری نعمتوں کو رکھا، بہت ساری نعمتوں جس کو ہم غلط شمار کرتے ہیں، مگر وہ نعمت ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا غلط ہوتا ہے، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں تو شاید بات واضح ہو جائے آپ کے لیے کہ چاقو بنانے والے نے چاقو بنایا تھا سبزی کاٹنے کے لیے، چاقو بنانے والے نے چاقو بنایا تھا اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے، اس کا مقصد صحیح تھا، بنانا اس کا صحیح تھا، مگر اس کا استعمال اگر کوئی انسان سبزی کے بجائے گلا کاٹنے میں کرے تو اب جو استعمال کر رہا ہے اس کی غلطی ہے، نہ یہ کہ بنانے والے کی غلطی ہے، نہ یہ کہ بنانے والے کی غلطی ہے۔ بنانے والے نے تو ایک صحیح مقصد کے تحت اس کو بنایا تھا، بنانے والے نے تو ایک صحیح مقصد کی خاطر اس کو بنایا تھا، استعمال کرنے والے نے اسے لوگوں کا گلا کاٹنا یا لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ استعمال غلط ہو گیا، نہ یہ کہ اس بنانے والے نے جو بنایا وہ غلط۔ اللہ نے ہمیں بنایا، جو ہمارے اندر نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کا استعمال کہاں کے اوپر ہو رہا ہے؟ وہ نعمتیں استعمال کی وجہ سے کبھی اچھی ہو جاتی ہیں، کبھی بری ہو جاتی ہیں، کبھی اچھی ہو جاتی ہے، کبھی بری ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کیا ہے کہ غصہ، کل کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، غصہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ غصہ بری چیز ہے، مگر عزیزان گرامی غصہ بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، اس کا استعمال کہاں کے اوپر ہو رہا ہے وہ استعمال ہمیں بتاتا ہے کہ یہ برا ہے یا اچھا، نہ یہ کہ غصہ بری چیز۔ اگر غصہ بری چیز ہوتی تو اللہ ہمارے اندر نہیں رکھتا، اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے ہمیں احسن تقویم پیدا کیا ہے، تو وہ ہمارے اندر غلط چیزوں کو نہیں رکھ سکتا، وہ ہماری ہدایت چاہتا ہے۔ لہذا اللہ نے جو ہمارے اندر صفات رکھیں، یہ لالچ کی جو صفت رکھی ہے، اس لالچ کا استعمال آپ کہاں کے اوپر کر رہے ہیں؟ اس لالچ کا استعمال آپ کہاں کے اوپر کر رہے ہیں؟ یہ اہم ہے، اور اسی وجہ سے انسان کبھی سعید بنتا ہے اور کبھی شقی بنتا ہے۔ استعمال ہی انسان کو سعید بناتا ہے، یعنی سعادت والا بناتا ہے، اور استعمال ہی انسان کو شقی بناتا ہے، بدبخت بناتا ہے۔ تو ہمیں استعمال کہاں پر کرنا ہے اس کو ہمیں خود طے کرنا ہوگا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب تم چاہے اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ یا اللہ کے نافرمان بندے بن جاؤ، یہ تمہارا اختیار ہے۔ تم ان نعمتوں کا استعمال صحیح جگہوں کے اوپر کرو یا ان نعمتوں کا استعمال غلط جگہوں کے اوپر کرو، یہ تمہارا اختیار ہے۔ ایک بات پڑھے پر محمد آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور یہ شب بہت ہی بابرکت شب ہے، اس میں انسان اپنے اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آج کی شب ملائکہ کو معین کر دیا ہے، اور وہ پوری رات آپ کو ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی گنہگار جو اس شب میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتا، کوئی ہے خطا کار جو اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر سکے۔ ہر انسان کی زندگی میں خامیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کمیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کمیوں کو باقی نہیں رکھا جاتا، ان کمیوں کو ختم کیا جاتا ہے۔
اور اللہ نے توبہ کا راستہ کھول کر کے انسان کو ان کمیوں کا ازالہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم توبہ کرو. اگر تم سے بالفرض کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی بھی وجہ سے تم غلط راستے پر چلے گئے ہو، تو مایوس نہ ہونا. ہم نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. تم ہمارے در پر آؤ اور ہم تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. بس تمہارا اختیار ہے کہ تم ہمارے در پر آتے ہو یا نہیں آتے ہو. اگر تم آتے ہو تو تم سعادت مند بن جاؤ گے، اور اگر نہیں آتے تو تم بدبخت رہ جاؤ گے. اللہ نے ہمارے لیے راستہ کھول رکھا ہے. تو آج جو شب ہے، یہ شب بہت ہی بابرکت شب ہے. اس شب میں مولا کائنات نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے، دعائے کمیل، اس کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو جو اس کے مضامین ہیں اتنے عظیم مضامین ہیں. پڑھ کر کے دیکھیں عزیزان گرامی، خود لطف اندوز ہوں گے کہ کیا کیا مضامین مولا کائنات نے اس دعا میں نقل کیے ہیں، اور کس طریقے سے ایک بندہ اپنے پروردگار سے مناجات کرے یہ ہمیں سکھایا ہے، اور کس طریقے سے اپنے معافی ضمیر کو، اپنے دل کی باتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، یہ طریقہ اور سلیقہ ہمیں مولا کائنات نے اس دعا میں سکھایا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اس شب میں جب بھی موقع مل جائے تو کم سے کم دعائے کمیل کو اگر ہم عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو ترجمے کے ساتھ تو ترجمہ ہی پڑھ لیں، وہی ہمارے لیے کافی ہوگا. اور آج کی دنیا میں تو بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں، ہر چیز موبائل کے اوپر اویلیبل ہے. آپ وہاں پر جا کر کے اس کو ڈھونڈ کر کے سرچ کر کے پا سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. عظیم اس کے اندر مضامین پائے جاتے ہیں. تو عزیزوں، جلد بازی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے انسان کو جلد باز بنایا. قرآن نے آبازی وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، کہ اللہ نے انسان کو عجلت سے پیدا، یعنی عجلت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کہ اس کے اندر عجلت پائی جاتی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہوتا ہے. اب یہ جلد بازی کہاں کے اوپر استعمال کی جا رہی ہے؟ یہ استعمال اچھا بناتی ہے اور یہی استعمال برا بناتی ہے. کہاں کے اوپر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، میں نے ابھی جس گفتگو کو چھیڑا ہوا ہے وہ یہ کہ وہ جگہیں کہ جہاں کے اوپر جلد بازی کرنا انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے وجود کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اپنے بندہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے وہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے. اگر انسان اس راہ کے اوپر چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندگی کی راہ سے ہٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندگی کی راہ سے ہٹ جائے. تو عزیزان گرامی، اس میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ کبھی بھی سوچنے میں، فکر کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لو. کبھی بھی سوچنے میں جلد بازی سے کام نہ لو، اس لیے کہ جیسی تمہاری ذہنیت ہوگی زبان سے ویسا ہی جاری ہوگا، اعضاء و جوارح سے ویسا ہی ظاہر ہوگا. جیسی تمہاری ذہنیت ہو، تم جیسا اپنا مائنڈ بنا لو گے، جیسا اپنا ذہن بنا لو گے، جیسا اپنا دماغ بنا لو گے، اسی طریقے سے تمہاری زبان سے کلمات بھی جاری ہوں گے اور اسی طریقے سے تمہارا عمل بھی ہوگا. تو تمہیں اپنے آپ کو سوچنے میں دقت کا ملاحظہ کرنا ہے، دقت کے ساتھ تمہیں قدم کو آگے بڑھانا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ غلط فیصلہ کر لیں. عام طور کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ذرا سی کسی کی غلطی دیکھی تو اس غلطی کے ذریعے سے اس انسان کو برا سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ برائی اس وقت تک کی باقی رہتی ہے جب تک کہ وہ برائی ختم نہ ہو جائے، یعنی اس کا ازالہ نہ ہو جائے، تب تک کہ وہ برائی باقی رہتی. اگر کوئی انسان شراب کھانے میں گیا ہے تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ شراب پینے گیا. ممکن ہے کہ وہ شراب خانے میں گیا ہو کسی کو سمجھانے کے لیے،
ممکن ہے کہ وہ شراب خانے میں گیا ہو اپنے بیٹے کو لے کر کے آنے کے لیے، ممکن ہے کہ وہ شراب خانے میں گیا ہو کسی اور وجہ سے، تو یہ جو گیا ہے اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ تو ہم نے اگر ذرا سا بھی تأمل نہیں کیا اور ذرا سا بھی غور و خوض نہیں کیا تو ہم اس کے سلسلے میں ایک بدگمانی پال لیں گے اور ہم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ انسان تو شراب خور ہے، معاذ اللہ، یہ انسان تو شراب پیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں سوچنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہیں جلد بازی نہ ہو جائے، ہمیں سوچنے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں جلد بازی نہ ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن مجید نے واضح لفظوں میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ گمانوں سے پرہیز کرو، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ کا باعث ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ کا باعث ہوتے ہیں۔ تمہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، تمہیں ان سے بچنا چاہیے، تمہیں اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اگر نہیں بچاؤ گے تو تمہارا ایمان تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، تمہارا ایمان تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جیسا ذہن ہوگا ویسے ہی زبان پر کلمات جاری ہوں گے، ویسے ہی انسان کے اعضاء و جوارح سے عمل ظاہر ہوگا، ویسے ہی انسان کے اعضاء و جوارح سے عمل ظاہر ہوگا۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو صحیح بنانا ہے، ہمیں اپنے ذہن کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے ذہن کو سالم بنانا ہے، اس پر ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ اور عزیزو، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی سورہ حجرات کو آپ جا کر کے پڑھیں تو سورہ حجرات بہت ہی عظیم سورہ ہے۔ کس اعتبار سے عظیم سورہ ہے؟ کہ اس میں اخلاقی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے، وہ اخلاقی باتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان سے روکا گیا ہے۔ اس میں سے ایک چیز جو قرآن ہمیں بتاتا ہے اور جس سے ہمیں منع کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، کہ اے ایمان لانے والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ دیکھو تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، تم میں سے بعض کا مذاق نہ اڑائیں، تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو، تم نہ پہچان رہے ہو، تم اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہے ہو، تم اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے یہ گمان کر رہے ہو کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، مگر تم اس کا مذاق اڑائے چلے جا رہے ہو۔ قرآن نے منع کیا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ تم اے ایمان لانے والو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا مسخرہ نہ کرو۔ اگر تم مسخرہ کرتے ہو تو پھر تم ایمان کی فہرست سے خارج ہو، تم ایمان میں نہیں رہ سکتے، تم صاحب ایمان نہیں بن سکتے، اور جو انسان صاحب ایمان نہیں بن سکتا وہ صاحب اخلاق بھی نہیں بن سکتا۔ انسان پہلے صاحب ایمان ہے پھر بعد میں صاحب اخلاق ہے۔ پیغمبر اسلام پہلے ایمان رکھتے تھے پھر اخلاق رکھتے تھے، یعنی ایمان اللہ کے جب تک کہ تم اللہ کے فریضے کو انجام نہیں دو گے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کا مطلب یہ کہ وہ حقوق جو اللہ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں اس کو صحیح طریقے سے انجام دیں، یہ ہے ایمان۔ دل کی گہرائیوں میں وہ چیزیں اتر چکی ہوں، یہ ہے ایمان۔ اور اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ تم اپنے جیسے افراد کے ساتھ نیک سلوک انجام دو، جو حکم تمہیں اللہ نے اپنے جیسے افرادوں کے ساتھ یا اپنے جیسے افراد کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ ویسا بجا لاؤ۔ تو عزیزان گرامی، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، کہ تم کسی کا مسخرہ نہ کرو، تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور صرف مردوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے
بلکہ خاص طور پر عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، عورتوں کا بھی تذکرہ. اور شاید عزیزان گرامی یہ تلخ حقیقت ہے مگر اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ مردوں میں ممکن ہے کہ یہ چیز کم ہو، خواتین میں یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب بھی مجلس سجتی ہے تو اس طریقے کی باتیں وہاں کے اوپر نکل آتی ہے. قرآن نے واضح لفظوں میں یہ اعلان کیا ہے کہ جہاں بھی تم بیٹھو، جہاں کے اوپر بھی تمہاری مجلس برپا ہو، وہاں کے اوپر اس بات کا خیال کرنا کہ تم کسی کا مذاق نہ اڑانا. اور عورتوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی کسی کا مذاق نہ اڑانا. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اس لیے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا. یہ قرآن کی تعبیریں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ حدیث بھی نہیں ہے کہ انسان اس پہ شک کرے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ حدیثوں میں اس بات کا خدشہ پایا جاتا ہے، ڈر پایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. مگر قرآن کے بارے میں تو سبھی کا اتفاق ہے کہ قرآن میں جو بیان کیا گیا وہ بالکل صحیح ہے. تو قرآن نے یہ تعبیر پیش کی کہ اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہو. ایحب ان تاکل میت اخی، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس بات سے تمہیں پرہیز کرنا ہے. عزیزان گرامی یہ چونکہ شب جمعہ ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس فرش عزا پر آ کر کے بہتر بنانا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے، اس لیے ان سب باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے اور چھیڑا جا رہا ہے. قطعاً مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، قطعاً مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ ہماری صحیح تربیت ہو سکے، ہم صحیح طریقے سے اپنے قدم کو آگے بڑھا سکیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں اور اس طریقے سے زندگی گزاریں جس طریقے سے پروردگار نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. اس صلوات پڑھے بر محمد. یہ حکم ہے کہ دیکھو کبھی بھی سوچنے میں جلد بازی نہ کرنا. اگر تم نے سوچنے میں جلد بازی کی وہاں کے اوپر اس کا نقصان تمہیں بہت زیادہ ہوگا اور پھر ممکن ہے کہ تمہارے ہاتھ سے تمہارا ایمان چلا جائے، اور ایمان سے بڑی دولت نہیں ہے کسی کو. ایک شخص آیا ہے امام کے پاس اور اس نے آنے کے بعد جب اپنی پریشانی کو مولا کے سامنے ذکر کیا ہے اور کہا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہمارے گھر میں فاتح ہو رہے ہیں، تو امام نے آواز دی کہ مرضی معبود یہی ہے کہ ابھی تم اسی حال میں رہو. مگر جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو امام نے وہاں کے اوپر ایک جملہ کہا کہ وہ محبت جو تمہارے دل میں ہمارے لیے پائی جاتی ہے کیا تم اس کو ہمارے ہاتھوں بیچ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا، ہم وہ محبت کسی بھی چیز کے مقابلے میں نہیں بیچ سکتے. یہ معرفت تھی اس صحابی کی، یہ معرفت تھی، یہ پہچان تھی اس صحابی کی کہ اس نے آواز دی مولا جو محبت آپ کی ہمارے دل میں پائی جاتی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز ہیچ ہے، بیکار ہے. اس محبت کو میں دنیاوی مال و منال کے مقابلے میں نہیں بیچ سکتا اور نہ بیچوں گا. تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کے اوپر اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے وہاں کے اوپر برائیاں نہیں ہوتی. جہاں کے اوپر اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے وہاں کے اوپر برائیاں نہیں ہوتی، چونکہ یا تو یہ دل اہل بیت کا گھر بن جائے، یا تو یہ دل اہل بیت کا آشیانہ بن جائے، یا یہ دل برائیوں کا آشیانہ بن جائے. تمہیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اس لیے کہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر طرح کے رزق کو دور کرے، ہر طرح کی برائیوں کو دور کرے اور تمہیں ایسا پاکیزہ بنا دے جیسا پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی تمہیں جس طریقے سے پاک کرنا چاہیے اللہ نے اس طریقے سے تمہیں پاک کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی ان کی پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں کے اوپر وہ ہوں گے وہاں کے اوپر برائیاں نہیں ہوں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی غلط گمان نہ آنے پائے، کوئی غلط تصویر نہ آنے پائے، اور اگر ہم نے غلط تصویر اپنے ذہن میں بٹھائی تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہونے والا ہے، جو آپ کے ایمان کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلا جائے گا، جو کہ ذہن کا تعلق انسان کی زبان سے بھی ہے اور اعضاء و جوارح سے۔ ایک واقعہ ذکر کر کے یہی سے ربط مسائل ہیں۔ ایک شخص تھا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ ذکر مومنین کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے علیہ گندابی کر، علیہ گندابی کر کے ایک شخص ہے جو اپنے زمانے کا بہت بڑا بدماش ہے، بہت بڑا بدماش ہے، ایران میں زندگی گزارتا ہے، بہت ہی خوبصورت اور جوان انسان ہے، اور زندگی اس نے برائیوں میں وقف کر دی، اور وہ مسلسل کبھی کسی کی جیب کاٹتا ہے، کبھی کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، مسلسل اپنی زندگی کو وہ بدماشیوں میں گزار رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک خوبی پائی جاتی تھی، اور وہ خوبی یہ تھی کہ وہ غیور تھا، غیرت مند تھا۔ لہذا واقعہ ملتا ہے چونکہ خوبصورت تھا اور بہترین لباس پہنے ہوئے تھا اور سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے تھا مخمل کی، تو وہاں سے کچھ خواتین کا گزر ہوا تو اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ معلوم ہو کہ جیسے بہت ہی بدحال انسان ہے، بہت ہی بدحال انسان ہے، یعنی اگرچہ بہت خوبصورت ہے، چاہتا تو اور خوبصورت بن سکتا، مگر یہ کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر دیا اور ٹوپی اتار کر کے اس نے رکھ لی اور کپڑے اس طریقے سے کر لیے کہ معلوم ہو کہ بہت ہی بدحال انسان ہے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو خواتین گزر رہی ہیں ان کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نام کی چیز آئے اور وہ اپنے شوہر سے کوئی خیانت کرے، لہذا میں نے اس لیے اپنے آپ کو اس طریقے کا بنا لیا۔ تو یہ عزیزان گرامی اس انسان کی، جو انسان بدماش ہے، جو انسان برا ہے، جو انسان غلط ہے، اس انسان کے یہاں بھی اس طریقے کے صفات پائے جاتے ہیں۔ تو میں نے وہی آپ سے عرض کیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے اندر کیا خوبی پائی جا رہی ہے، کس کے اندر کیا خوبی پائی جا رہی ہے، ہم تو بس ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہے ہیں، خوبیاں کس کے اندر کیسی ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے، لہذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ علی گندابی ہیں کہ ان کے بارے میں ملتا ہے، ایک شخص تھا، ایک ذاکر اہل بیت ہیں شیخ حسن کر کے، یہ شیخ حسن ایک جہاں مجلس پڑھنے کے لیے گئے، روزے عاشور ہے، مجلس پڑھنے کے لیے گئے اور واپسی میں انہیں دیری ہو گئی، مجلس پڑھ کے جب واپس ہو رہے تھے تو دیری ہو گئی اور رات کافی ہو چکی تھی، اور پہلے زمانے میں ایک دروازہ ہوا کرتا تھا علاقے میں داخل ہونے کے لیے، تو وہاں کے اوپر یہ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، رات زیادہ ہو چکی تھی، خوف زدہ تھے، پریشان تھے کہ کیسے اپنے گھر تک پہنچوں گا، کہیں وہ بدماش نہ مل جائے، اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ بدماش مل گیا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور علی گندابی وہاں کے اوپر موجود تھا۔ عزیزوں، علی گندابی نے اس ذاکر کو پکڑ لیا، اس ذاکر کو پکڑ لیا، جیسے ہی اس ذاکر کو پکڑا
تو کہا یہ تو بالکل نشے میں دھت تھا، بالکل نشے میں شرابور تھا، یعنی بالکل اس کے اوپر نشہ طاری تھا. اور اس حالت میں اس نے شیخ حسن سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو شیخ حسن نے ڈرتے ہوئے آواز دی کہ میں مولا حسین کی مجلس پڑھنے گیا تھا اور مجلس پڑھ کر کے واپس آ رہا ہوں اور مجھے دیر ہو گئی تھی. بس جیسے ہی اس نے مولا حسین کا نام سنا آواز دی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے بھی مولا حسین کے مصائب بیان کرو، مولا حسین کے مصائب بیان کرو. اور جیسے ہی اس نے یہ کہا تو شیخ حسن نے کہا کہ یہاں کے اوپر نہ ممبر ہے، نہ سامعین ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ ممبر ہے، میں کس طریقے سے تمہارے سامنے مصائب بیان کروں؟ تو روایت کے جملے یعنی جہاں کے اوپر یہ واقعہ نقل ہے وہاں پہ یہ تحریر کیا گیا ہے کہ علی گندابی اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے سے ممبر کی طرح بن گیا. جس طریقے سے انسان گھوڑا بنتا ہے اس طریقے سے وہ بن گیا اور کہا کہ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ اور مولا عباس کے مصائب پڑھو ہمارے سامنے. اب عزیزان گرامی مولا عباس کے مصائب جناب شیخ حسن نے پڑھے ہیں، جناب شیخ حسن نے پڑھے ہیں، اور مصائب کی جو رقت تھی وہ اس کے اوپر ایسی طاری ہوئی ہے، علی گندابی کے اوپر ایسی رقت طاری ہوئی ہے کہ علی گندابی زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے. اور مجلس جب تمام ہوئی ہے تو اب علی گندابی وہ علی گندابی نہ رہ گیا جو پہلا تھا، جو پہلے بدماش تھا، جو پہلے ظالم تھا، جو پہلے نشے میں رہا کرتا تھا. اب ویسا علی گندابی نہیں رہ گیا، بلکہ اب علی گندابی بالکل تبدیل ہو چکا ہے. اب وہ حسینی ہو چکا ہے، اب وہ حسین کا ماننے والا ہو چکا ہے، اب وہ ابو الفضل عباس کا ماننے والا ہو چکا ہے، اب وہ حسینی کردار میں اپنے آپ کو ڈھال چکا ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی اس کے بعد سے کسی نے یہ تحریر نہیں کیا کہ علی گندابی نے کوئی بدماشی کی ہو، علی گندابی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، علی گندابی نے کبھی کوئی شراب پی ہو، کہیں کے اوپر یہ ذکر نہیں کیا گیا. اور یہ بیان کیا گیا کہ علی گندابی بالکل اپنے آپ کو سدھار چکا تھا اور منزل یہ آ گئی تھی کہ اس نے مولا حسین کی محبت میں کربلا سفر کیا ہے اور کربلا پہنچنے کے بعد وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور نجف میں آ کر کے مقیم ہو گیا ہے، نجف میں آ کر کے مقیم ہو گیا. اور وہاں کے اوپر مرزا شیرازی جنہوں نے تمباکو کو حرام قرار دیا تھا ان کی مرجعیت تھی وہاں کے اوپر، وہ وہاں کے مجتہد مرجع تھے. اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ علی گندابی جو کل تک نمازوں سے دور تھا، یہ علی گندابی جو کل تک بدماشیوں میں مصروف تھا، یہ علی گندابی جو کل تک شراب پیتا تھا، آج یہ مرزا شیرازی کے بالکل پیچھے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو عزیزان گرامی کب انسان تبدیل ہو جائے کسی کو نہیں پتا، کب انسان تبدیل ہو جائے کسی کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ تم اسے برا سمجھتے ہو، وہ برا نہ ہو، وہ اللہ کا ولی ہو. اب آپ یہیں پر دیکھیں کہ یہ علی گندابی کون ہے؟ یہ علی گندابی وہ ہے کہ جس نے ظلم کیا، یہ علی گندابی وہ ہے جو شراب پیتا تھا، یہ علی گندابی وہ ہے جو نماز سے دور تھا، یہ علی گندابی وہ ہے جو عبادتوں سے دور تھا. لیکن آج یہ علی گندابی وہ ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، آج یہ علی گندابی وہ ہے کہ جو حسین کا ماتم بھی کر رہا ہے، آج یہ علی گندابی وہ ہے جس نے شراب کو بھی چھوڑ دیا، جس نے ظلم کو بھی چھوڑ دیا. تو عزیزان گرامی کبھی انسان کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. بس ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم کسی کا مسخرہ نہ کریں، ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں. بس عزیزان گرامی بس یہاں پر میں مصائب کے دو جملے بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ یہی علی گندابی وہ ہے جو مرزا شیرازی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ مرزا شیرازی کو ایک دن خبر یہ ملی کہ ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے حکم دیا کہ وہ عالم دین چونکہ بہت ہی بزرگ شخصیت تھے، چونکہ وہ بہت ہی عظیم شخصیت تھے، لہذا نجف اشرف میں مولا کی بارگاہ میں ان کی قبر کھدوائی ہے، مولا کی بارگاہ میں ان کی قبر کھدوائی. اور جب قبر تیار ہو گئی ہے، جب قبر تیار ہو گئی تو نماز عشاء کے بعد انہیں یہ خبر دی گئی کہ وہ عالم دین کہ جن کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ مرے نہیں تھے، ان کو سکتہ پڑ گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گئے تھے. الحمدللہ وہ زندہ ہیں، الحمدللہ وہ بحیات ہیں. بس
अज़ीज़ान गिरामी इधर ये गुफ्तगू हो ही रही थी, न जाने अली गंदावी की क्या सिफत अल्लाह को पसंद आ गई थी, न जाने अली गंदावी की क्या सिफत मौलाए कायनात को पसंद आ गई थी। अली गंदावी की रूह वहीं से कफस उनसरी से परवाज कर गई और वो जगह जो एक आलिम दीन के लिए तैयार की गई थी, उस जगह के ऊपर अली गंदावी को लिटाया गया है। उस जगह के ऊपर अली गंदावी को लिटाया गया। तो इंसान कब तब्दील हो जाए किसी को पता नहीं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम किसी का मजाक ना उड़ाए। अजीजों, शायद यही वजह है, यही वजह है मैं आपके सामने जनाबे हुर की भी मिसाल पेश कर सकता हूँ। हुर कौन है जो कल तक के खताकार थे, हुर कौन है जो कल तक के गुनाहगार थे, मगर आज बारगाहे हुसैनी में आकर के उन्होंने जब तौबा की है तो वही हुर हजरत हुर में तब्दील हो गए। आज हम उनका एहतराम करते हैं, मजलिसों में उनका जिक्र करते हैं, उनकी ज़ियारतें पढ़ते हैं, उनका अच्छे से नाम लेते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंसान कब तब्दील हो जाए किसी को पता नहीं है। अजीजों, ये जनाबे हुर हैं जिन्होंने मौला हुसैन के लिजामे फरस पर हाथ डाला था। मौला हुसैन के लिजामे फरस पर हाथ डाला था और मौला हुसैन ने ये फरमाया था, सकलत का उम्मुक, कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठे, तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठे। अजीज़ान गिरामी, ये सुनना था कि जनाबे हुर ने कहा कि काश मैं भी आपकी माँ के बारे में कुछ कहता, मगर चूंकि आपकी माँ फातिमा जहरा है, लिहाजा मैं अपने जबान से उनकी शान में वो साखी नहीं कर सकता। शायद यही वजह, यही एहतराम था जिसने हुर को हजरत हुर बना दिया है। अजीजों, शब आशूरा आई है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत ली है। शायद मोहलत लेने की एक वजह ये भी हो, कि इमाम को मालूम था कि मेरा एक सिपाही फौज यजीद में है, अभी वो आया नहीं है, हमें उसके आने का इंतजार करना है। अजीजों, शब आशूरा है, हुर खैमे में बेचैन है, रात की तारीकी है, तड़प रहा है। और जब ये माजरा उसका बेटा देखता है, तो आवाज देता है, बाबा मैंने तो आपको कभी भी इस हालत में नहीं देखा, आज न जाने क्या आप पर कैफियत तारी है। आवाज दी, ऐ मेरे बेटे इधर आओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़याम से नज़दीक ले गए और वहां के ऊपर कहा कि बेटा सुनो, यहाँ के ऊपर कैसी सदाएं आ रही हैं। जब उस बेटे ने कान लगा करके सुना तो बच्चों की अलतश की सदाएं आ रही थी। इन आवाजों ने मुझे बेचैन कर रखा है, मैं अपने मौला की बारगाह में जाना चाहता हूँ। अजीजों, उन्होंने अपना छोटा सा काफिला तैयार किया, बारगाह हुसैनी में आए हैं, कदमों में गिर गए हैं, आवाज दिए, मौला हल्लियत तौबा, क्या मुझे माफी मिल सकती है? आवाज दी, बिल्कुल, बेशक हमने भी माफ किया, हमारे परवरदिगार ने भी माफ किया। अजीजों, ये जुमला सुनना था। हुर खड़े हुए इमाम ने गले लगाया है और उसके बाद खुशियां फैल गई हैं, अहले हरम में खुशियां फैल गई हैं कि इमाम का एक जानेसार और पड़ा है, रवायतों के जुमले हैं। चूंकि जनाबे हुर के मसाइब थोड़ा सा तफसीली हैं, लिहाजा मैं उसको काटते हुए सिर्फ वो जुमले आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जो बात को मुख्तसर करके उनके मसाइब को आपके सामने जिक्र कर सके। अजीज़ान गिरामी, आप ये देखिए कि जनाबे हुर आए तो जरूर हैं और अहले हरम में खुशियां फैल गई हैं कि एक जानेसार का इजाफा हो गया। अजीजों, जब सुबह आशूर नमूदार हुई है तो हुर ने जब इजाजत मांगी है तो मौला ने फौरन इजाजत दे दी। तो अब यहाँ के ऊपर उलमाए किराम लिखते हैं, मौला ने फौरन इजाजत क्यों दे दी? तो वहाँ पर उलमाए किराम लिखते हैं, शायद इजाजत दे देने का मकसद है कि ये भी हो
چونکہ حر جب دشمن بن کر کے آیا تھا تب تو اس کو پانی پلایا، لیکن اب جب دوست بن کر کے آیا ہے تو ایک قطرہ آپ نہیں کہ اس کو پانی پلا سکے، اس کی ضیافت کر سکے۔ بس عزیزان گرامی ان کو اجازت ملی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، پھر خود روانہ ہوا ہے، زخم کھا کر کے میدان کر گرا، آواز دی اے میرے مولا ہمارا آخری سلام قبول کرے۔ عزیزو امام حر کے جنازے پر پہنچے ہیں، چونکہ امام کو اس بات کا ملال تھا کہ میں نے حر کو یہ کہا کہ ثقلت قوم، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے اور اس نے میری ماں کا احترام کیا ہے، لہذا رومال فاطمہ نکال کر کے حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بارگاہ کے واسطہ محمد علیہ محمد ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما، ہمیں سے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں سے جو روزگارات کی مشتاق جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد، جو مقروض ہیں قرض اے میرے پروردگار جو واسطہ محمد علیہ محمد ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع